Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saqib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سورۃ الاعراف میں آیا نمبر 48 اور 49 میں اعراف والوں کا ذکر دیکھ رہے ہیں، اور اس ضمن میں میں نے آپ کو 4 دروس دیے ہیں اور ابھی تفسیر جاری ہے. ہو سکتا ہے آج اس پارٹ میں، نہیں تو اگلے پارٹ میں تفسیر موسٹ پرابیبلی ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ. تو اور اصحاب اعراف بہت سے آدمیوں کو پکاریں گے. رجال سے سردار مراد ہیں، اور وہ بھی کفار کے سردار، کافروں کے سردار. اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے. اور یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ علامات سے پہچانیں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہ آئی، تمہاری مال، تمہاری کثرت اجتماع، یہ تمہارے بڑے بڑے جتھے، بڑے بڑے گروہ، بڑی بڑی پوزیشنیں، بڑے بڑے بینک بیلنسز اور اثر و رسوخ اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز، ورلڈ لیول آرگنائزیشنز، کسی کام نہیں آئے تمہارے، کچھ فائدہ نہیں ہوا تمہیں، اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور غرور و تکبر کرنا، یہ بھی تمہارے کوئی کام نہیں آیا. تو پھر وہ انہیں کہیں گے کہ ہؤلاء الذین، کیا یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم کہتے تھے؟ تو یہاں پر ہم نے بڑی تفصیل پچھلی دفعہ دیکھی. اور پھر اقسمتم، تم قسمیں کھا کر کہتے تھے، تم نے دنیا میں قسمیں اٹھائی ہوئی تھی ان لوگوں کے بارے میں. کن لوگوں کے بارے میں؟ یہاں پہ ہؤلاء کا جو اشارہ ہے وہ فقراء مومنین کی طرف ہے، جیسے حضرت صہیب، حضرت سلمان. تو لا ینالہم اللہ برحمت، کہ تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی. یہ اقسمتم کا جواب ہے کہ تم یہی خیال کرتے تھے کہ تمہیں وہاں بھی بڑا اچھا ملے گا اگر تم، کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے اگر ہم کبھی مرے اور اٹھے تو ہم جنت میں بہت اچھا معاملہ پائیں گے، اور چونکہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھی نوازا ہے، وہاں پر بھی نوازے گا. تو اب اس لیے ان سے خطاب ہے کہ تم تو بڑی قسمیں کھاتے تھے، اور اب دیکھو ان جنتیوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ ادخلوا الجنہ، کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں پر میں نے آپ کو 2 آراء بتائی تھیں جو رائے آئی ہیں، وہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم کو کچھ اندیشہ ہے نہ تم مغموم ہو. اچھا، امام فریابی، امام ابن ابی شیبہ اور حناد اور عبد ابن حمید اور ابن منذر اور ابو شیخ رحمہم اللہ، کئی شیوخ، کئی ائمہ نے حضرت عبداللہ ابن حارث ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. پھر انہیں ایک نہر کے پاس لایا جائے گا جسے نہر حیات کہا جاتا ہے. اس کی مٹی ورس، یہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جو کلر کرتے ہیں نا کپڑوں وغیرہ کو، رنگ وغیرہ بناتے ہیں، اس میں کام آتی ہے. تو ورس اور زعفران کی ایک مٹی کی طرح ہوگی. اس کے دونوں کنارے سونے کے کانوں سے بنائے گئے ہوں گے جنہیں موتیوں کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہوگا. اور پھر وہ لوگ اس میں غسل کریں گے تو ان کے سینوں میں سفید نشان ظاہر ہو جائے گا. پھر وہ غسل کریں گے اور ان کی سفیدی اور بڑھ جائے گی. پھر انہیں کہا جائے گا جو چاہو خواہش کرو. وہ اپنی پسند اور چاہت کا اظہار کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ جتنی تم نے خواہش کی ہے اس سے 70 ٹائمز مور تمہیں عطا کیا جاتا ہے. سوچے ذرا، جو جس چیز کی تم خواہش کرتے ہو 70 ٹائمز اور عطا کیا جاتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے باوجود یہ لوگ جنت کے مساکین ہوں گے، یعنی جنت میں غریب طبقہ ہوگا. یہ سمجھ لیں، آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ روایت میں الفاظ ہیں بس یہ لوگ جنت کے مساکین ہوں گے، یعنی کم نعمتوں والے ہوں گے کمپیریٹیولی. مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت آتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور دیگر کتب میں بھی آتی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 7 صفحہ 40 پر. اچھا، امام حناد بن سری اور عبد ابن حمید اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے حضرت عبداللہ بن حارث کی سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول بھی نقل فرمایا کہ اعراف سے مراد وہ فصیل ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اور یہ ایک حجاب ہے. اور اصحاب اعراف اسی مقام پر ہوں گے جب اللہ انہیں معاف فرمانے کا ارادہ فرمائے گا. تو انہیں ایک نہر پر لے جایا جائے گا جسے نہر الحیات کہا جاتا ہے. اس کے دونوں کنارے سونے کے کانوں سے بنے ہوئے جنہیں موتیوں کے
کے ساتھ آراستہ مزین کیا جائے گا. اس کی مٹی جو ہے وہ مشک کی ہے، جتنا اللہ چاہے گا وہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے رنگ صاف ہو جائیں گے. پھر ان کے سینوں میں سفید نشان ظاہر کیے جائیں گے جن کے ساتھ وہ پہچانے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا مانگو، پس وہ سوال کریں گے یہاں تک کہ ان کی آرزوئیں پوری ہو جائیں گی. پھر انہیں کہا جائے گا تمہارے لیے وہ بھی ہے جو تم نے مانگا، اور 70 ٹائمز اور ہے، 70 گنا. اور پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. ان کے سینوں پر سفید نشان ہوگا جس سے وہ پہچانے جائیں گے، اور انہیں مساکین و اہل الجنہ کا نام دیا جائے گا. تو یہ روایت جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور اسے تفسیر طبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 8 صفحہ 226 پر بیان کیا گیا ہے. اسی طرح تفسیر طبری میں اسی آیہ کے جو ہے اندر، اسی آیہ کے ذیل میں تحت پیج 228 والیوم 8 پیج 228 پر ایک روایت سعید ابن منصور اور عبد ابن حمید اور ابن منعی اور حارث ابن ابی اسامہ نے اپنی اپنی مسندوں میں، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن انباری نے کتاب الاضداد اور خرائطی نے اسے مساوی الاخلاق میں، اور امام طبرانی نے اور ابو الشیخ نے، ابن مردویہ نے اور امام بہقی نے البعث میں، کئی لوگوں نے اپنی تفسیروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی حدیث کی کتابوں میں اسے عبد الرحمن المزنی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اصحاب اعراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا حالانکہ وہ اپنے آبا کے نافرمان تھے، پس اللہ کے راستے میں جان کی قربانی نے انہیں جہنم سے تو بچا لیا، اور اپنے آبا کی نافرمانی نے انہیں جنت میں جانے سے روک لیا. اچھا، اسی طرح امام طبرانی اور ابن مردویہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب اعراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ مرد ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں گے، اور یہ اپنے والدین کے آبا کے نافرمان تھے، پس شہادت انہیں جہنم سے روک لے گی اور نافرمانی جنت میں داخل ہونے کے معنی ہوگی. لہٰذا یہ جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہونے والی فصیل پر ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے گوشت اور چربی پگھل جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ اپنی مخلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا. سو جب وہ مخلوق کے حساب سے فارغ ہوگا اور ان کے علاوہ کوئی باقی نہ بچے گا تو پھر انہیں اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے گا اور انہیں اپنی خصوصی رحمت کے سبب پھر جنت میں داخل فرما دے گا. اسے پھر مجمع الزوائد کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 94 پر حدیث 11013 کے تحت روایت کیا گیا ہے. اچھا، امام ابن مردویہ اور امام بہقی نے البعث والنشور میں اسے روایت کیا، اور امام مردویہ نے اسے روایت کیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ایکچولی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب اعراف کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے گا اور وہ اپنے آبا کے نافرمان ہوں گے. آبا سے مراد یعنی والدین، آبا و اجداد بھی ہو سکتے ہیں اپنے بڑوں کے، بس اپنے آبا کی نافرمانی کے سبب انہیں جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا اور وہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے سبب انہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا. اچھا، امام حارث بن ابی اسامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند الحارث میں، اور ابن جریر نے اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن مالک الہلالی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب اعراف کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور شہید کر دیے گئے، بس شہادت انہیں جہنم میں داخل ہونے سے مانع ہو گئی، یعنی روک دی گئی ان سے کہ جہنم میں داخل ہوں، اور اپنے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے سے رک گئے، بس یہی لوگ سب سے آخر جنت میں داخل ہوں گے. اس روایت کو تفسیر طبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 8 صفحہ 228 پر بیان کیا گیا ہے. اچھا، امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب الاعراف ایسا گروہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی ماں ان پر ناراض تھیں، وہ ان کے پاس سے ان کی اجازت کے بغیر نکل آئے تو ان کی شہادت کے سبب انہیں جہنم میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا اور اپنے آبا کی نافرمانی کے سبب جنت میں داخل ہونے سے انہیں روک لیا جائے گا. تو جہنم سے بھی روکا، جنت سے بھی.
आराफ पर मौजूद है। इमाम अबू शेख और इब्न मरदुया ने हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर की रहमतुल्लाह अलैह की सनद से कबीला मुज़ैना के एक आदमी से रिवायत किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब आराफ के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि ये ऐसे लोगों का गिरोह है जो अपने आबा की इजाज़त के बगैर नाफरमानी करते हुए निकले और अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए। अच्छा, इमाम अल्लामा बैहक़ी ने अल-बास में हज़रत अनस इब्न मालिक से हदीस बयान की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जिनों के लिए सवाब भी है और सज़ा भी है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने जिनों से मुताल्लिक बहुत सवालात किए, मैंने उनको जिन्नात से मुताल्लिक जो पूरी सीरीज़ है 200 दुरूस के करीब, उसमें मैंने जिन्नात पर आप ही के कहने पर बनाए थे। जो पहले लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए थे, आने वाले लोग जो हैं उन्हें पता नहीं है तो दे कैन एक्चुअली गो देयर, और जिन्नात के ऊपर बड़ी तफसील से वहाँ पर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मिल जाएगी कि आपके बहुत सारे सवालात वहीं से हल हो जाएंगे। तो बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि मोमिन जिनों के लिए सवाब भी है और इन पर सज़ा भी है। तो वो कहते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके सवाब के बारे में पूछा तो आपने फरमाया वो आराफ पर होंगे और वो उम्मत मोहम्मदिया के साथ जन्नत में नहीं होंगे। फिर हमने पूछा आराफ क्या है तो आपने फरमाया जन्नत की दीवार है जिसमें नहरें जारी हैं और इसमें दरख्त और फल उगते हैं। तो जिन्नात जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर मैं आपको एक बाज़ाब्ता दर्स दे चुका हूँ, तो उसके अंदर फिर आप तफसीलात जाके पढ़ सकते हैं। और जिन्नात जन्नत में जाएंगे तो फिर वो क्या खाएंगे, क्योंकि तो उनकी ग़िज़ाएँ अलग हैं, इस पर भी आपको अलग दर्स में दे चुका हूँ। इसलिए जो लोग जिन्नात में इंटरेस्ट रखते हैं वो फिर उस प्लेलिस्ट से रुजू करें, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं बजाय इसके कि मुझे 10 लोग सवाल पूछते हैं फिर मैं 10 के जवाब दूँ, तो एक ही साथ जो इस दर्स को सुन रहा है फिर उस प्लेलिस्ट में चला जाए अगर जिन्नात से उसे वाले बारे में जानने की दिलचस्पी है। अच्छा, इसी तरह इमाम सईद बिन मंसूर और अब्द इब्न हुमैद और इब्न जरीर और इब्न मुंजर और इब्न अबी हातिम और इब्न अंबारी ने अज़दाद में, और इब्न अंबारी की किताब है अज़दाद अलिफ दाद दाल अलिफ दाल, उसमें वो रिवायत करते हैं। और फिर अबू शेख और इमाम बैहक़ी अल-बास में हज़रत अबू मजलिस से कौल नकल करते हैं कि आराफ एक बुलंद मुकाम है, इस पर मलाइका में से रिजाल होंगे, वो अहले जन्नत और अहले जहन्नम को इनकी पेशानियों से पहचान लेंगे और ये सब जन्नतियों की जन्नत में और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल होने से पहले होगा। और वह नादा अस्हाबुल जन्ना के बारे में फरमाया कि अस्हाब आराफ अहले जन्नत को आवाज़ें देंगे कि अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यत्मऊन, कि तुम पर सलामती हो, अभी तक वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और जन्नत में दाखिल होने की ख्वाहिश रखते होंगे। इनसे कहा गया कि ए अबू मजलिस, अल्लाह तो फरमाता है कि रिजाल के वहाँ मर्द होंगे और तुम कहते हो कि मलाइका होंगे, ये क्या बात हुई, इसका क्या माना हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया कि मलाइका मुज़क्कर हैं, कोई भी मुअन्नस नहीं, इसलिए इन्हें रिजाल कहा गया है। और इसे तफसीर तबरी में इसी आय मुबारका के तहत जिल्द 8 सफ़ा 229 पर बयान किया गया। मैं पहले इस पर बहस कर चुका हूँ कि इस आय मुबारका में जो मुख्तलिफ अक़वाल हैं वो क्या क्या हैं। अब मैं उन अक़वाल की बाज़ दलीलें आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए जो लोग आराफ की सीरीज़ आराफ क्या है शुरू से सुन रहे हैं ना, इट विल मेक मोर सेंस फॉर देम। और अगर आप पहली दफ़ा इसी जो है दर्स के ऊपर आपने सुनना शुरू किया है तो आई वुड रेकमेंड यू गो बैक, इसके सारे पार्ट सुने तो फिर आपको सारी चीज़ें तसलसल के साथ पता चल जाएंगी, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस कि मैं एक बात करूँ और फिर उसके बाद दोबारा वही बात फिर कमेंट में भी जवाब दो। अच्छा, इमाम इब्न अबी शैबा, इसी तरह हन्नाद इब्न मुंजर, इब्न अबी हातिम और अबू शेख, इन्होंने बयान किया है कि हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि असहाब आराफ सालिहीन हैं, फ़ुक़हा हैं और उलमा हैं, इनका गिरोह होगा। इसी तरह इमाम इब्न मुंजर, इब्न अबी हातिम और अबू शेख ने हज़रत क़तादा से और उन्होंने हज़रत हसन बसरी से कौल नकल किया है कि असहाब आराफ से मुराद एक कौम है जिसमें अजब और ख़ुद पसंदी पाई जाती है। हज़रत क़तादा ने कहा और मुस्लिम बिन यसार ने कहा कि इनसे मुराद वो कौम है जिस पर कर्ज़ था। तो ये भी इसमें दो अक़वाल मौजूद हैं। इसी तरह इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर में हज़रत मुजाहिद से कौल नकल किया है कि वो कुफ़ार को चेहरों की सियाही और आँखों की नीली रंगत से पहचान लेंगे। कि वो कहा ना कि आराफ वाले उन सरदारों को, उन कुफ़ार को पहचानेंगे उनकी निशानियों से। तो निशानियाँ क्या होंगी, जबकि अहले जन्नत के चेहरे तो सफ़ेद और चमकदार होंगे। तो इसे भी इमाम तबरी ने तफसीर तबरी की जिल्द 8 सफ़ा 230 पर नकल किया है। अच्छा, इसी तरह इमाम
ابو شیخ نے حضرت شعبی سے بیان کیا ہے کہ ان سے اصحاب اعراف کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ کا رب اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوگا اور فرمائے گا اس جگہ پر تمہیں کس نے روک رکھا ہے. حالانکہ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ عرض کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے, تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو ہی ہمارے بارے میں بہتر اور اچھا جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم دنیا سے کون سی حالت پر جدا ہوئے؟ وہ عرض کریں گے یہ شہادت دیتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو ان کا رب انہیں فرمائے گا میرے سوا تمہارا کوئی دوست اور قریب تر نہیں, بلا شبہ تمہاری نیکیوں نے تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا اور تمہاری خطاؤں نے تمہیں جنت میں جانے سے روک دیا. اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف میں سے ہوں گے. اسی طرح امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہی نقل کیا کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف میں سے ہوگا. اسے بھی تفسیر تبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد 8 صفحہ 226 پر بیان کیا گیا. اچھا اسی طرح امام عبد بن حمید ابو شیخ اور امام بحقی نے, امام بحقی کی کتاب ہے البعث والنشور, اسی کے میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو, اس کتاب میں بھی اصحاب الاعراف کے بارے میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں, ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ایسا گروہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور یہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک فصیل پر ہوں گے. یہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی. امام عبد الرزاق, ابن جریر, ابن منذر, ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے لم يدخلوها وهم يطمعون کی تفسیر میں حضرت حسن سے قول نقل کیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی خواہش اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نہیں ڈالے گا مگر اس عزت افزائی اور کرامت کی خاطر جس کا ارادہ رب کریم ان کے بارے میں فرمائے گا. تو اسے بھی تفسیر تبری کی جلد 8 صفحہ 232 پر روایت کیا گیا ہے. اچھا اسی طرح امام ابو شیخ نے حضرت ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا کہ لم يدخلوها وهم يطمعون کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ ان پر سلام بھیجیں گے حالانکہ ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے, اور جس وقت وہ انہیں سلام کریں گے اس وقت وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہو جائیں گے. اسی طرح امام ابن جریر اور ابو شیخ نے حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے قول نقل کیا ہے کہ اصحاب اعراف لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے. اہل جنت جہنم کو ان کے چہروں کی سیاہی اور اہل جنت کو ان کے چہروں کی سفیدی سے جب ان کا گزر ایسے گروہ سے ہوگا جنہیں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ انہیں کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو, اور جب وہ ایسے گروہ کے پاس سے گزریں گے جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کا ساتھی نہ بنا. اسے بھی تفسیر تبری کی جلد نمبر 8 صفحہ 231-232 پر بیان کیا گیا ہے. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد میں, جو امام احمد کی کتاب الزہد ہے, اس میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ سالم جو مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, انہوں نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اصحاب اعراف کے مقام میں ہوں. اور یہ ان کی آپ دیکھیں نا, یہ صحابہ جو ہے ان کے اندر یہ عزو انکساری تھی کہ بھی اعراف تک بھی پہنچ جائے بھائی بڑی بات ہے. حالانکہ صحابہ جو ہے ان کے بارے میں تو قرآن کریم بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کلن وعد اللہ الحسنہ, ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو بہرحال اس میں کچھ تفصیلات میں نے آج کے درس میں بیان کی, اور پھر جو رہ گئی ہیں تفصیلات وہ پھر اگلے درس میں دیکھیں گے. تو سورۃ الاعراف کی آج آیہ نمبر 46 کو ہم نے ایک دفعہ پھر ذرا ریکیپ کیا ہے, اور وہ روایتیں جو پہلے میں نے ذکر نہیں کی تھیں وہ آج آپ کے ساتھ جمع کی ہیں, اور آیہ نمبر 48 اور 49 کو بھی شروع میں دیکھا. تو پھر اب ایسا کریں گے کہ آیہ نمبر 47, 48 یا 49 میں جو کچھ اور روایات رہ گئی ہیں پھر ان کو اگلے درس میں جمع کرنے کی کوشش کروں گا. تو پھر یہی ہے کہ اس میں پھر ایک آدھ یا پھر بہت ہوا تو 2 دروس اور ہو جائیں گے تاکہ اعراف کا جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا, علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا, قرآن کریم کی آیات کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہوگا, اس کی تفسیر بھی آپ جان رہے ہوں گے, علماء کے نام بھی آپ کے پاس آ رہے ہوں گے, آپ بار بار سنتے ہیں تو وہ نام یاد ہوتے ہیں, پھر ان کی کتابوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.